بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا گیا تو کفار نے شعلے مارتی دیکھتی آگ تیار کی جو کہ بہت اوپر کو اٹھتی تھی، یہاں تک کہ کوئی پرندہ اس کے قریب بھی جاتا تو جل کر نیچے گر جاتا۔ پھر کفار یہ سوچنے لگے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں کیسے ڈالیں، کیونکہ اتنی شعلے مارتی آگ کے قریب تو کوئی بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو شیطان ان کافروں کے دماغ پر حاوی ہوا اور ان کو طریقہ بتایا۔ یہ تماشا دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ عورتیں یہ تمام مناظر اپنے گھروں کی کھڑکیوں اور چھتوں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر ان لوگوں نے توپ جیسا ایک آلہ بنایا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آلے کے ساتھ باندھا اور پھر ان کو اس آگ میں دھکیل دیا۔ اب سب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جل کر راکھ ہونے کا انتظار تھا۔ سب دم پخت یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس دوران ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی بھر کر اس آگ میں پھینکتی تھی، تو اس سے پوچھا گیا کہ وہ ایسا کیوں کر رہی تھی، تو اس کا جواب یہ تھا کہ وہ نہیں چاہتی قیامت کے روز اس کی پکڑ ہو اور اس کو ظالموں میں شمار کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور ایک پانی والا فرشتہ بھی آیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے جب ان سے پوچھا کہ کیا ان کو مدد چاہیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان کو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد چاہیے۔ ہو سکتا ہے میرا مرنا ایسا ہی لکھا ہو، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ سے ان کی حالت چھپی نہیں ہے، وہ ضرور مدد کرے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ٹھنڈا اور سفید کر دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے پروں سے ان پر پانی چھڑکتے رہے۔ وہاں کھڑا ہر بندہ ذات حیران تھا۔ سب کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے بھی کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارا رب زبردست ہے۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے بابا کفر کی موت مرنے والے تھے، لیکن اللہ کی شان دیکھ کر وہ بھی اعتراف کیے بنا نہیں رہ سکے۔ ان کو بھی پتہ چل گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خدا کیا کر سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ وہ مسلسل انکار کرتے ہیں اور اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔